بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایفریزمس کا سلسلہ جاری ہے اور اس ویڈیو کا عنوان ہے آرگن آف میڈیسن ایفریزم نمبر 6۔ آج ہم ایفریزم نمبر 6 کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے میں اس کا اردو میں ترجمہ بیان کروں گا اور پھر آگے اس کو ڈیفائن کروں گا، اس کو ایکسپلین کروں گا ود ایگزامپلس کے ساتھ، تاکہ آپ کو ایفریزم نمبر 6 سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، اس میں ہنیمن صاحب کہتے ہیں طبیب کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ مریض کی علامات سے میل کھانے والی دوا کا انتخاب کیسے کرے، اور یہ ایفریزم ہومیوپیتھک کا سب سے اہم اصول ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مشابہت سے مشابہ علاج کروائیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک دو ورڈز ہیں جس کو میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا۔ اچھا، اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ جی علامات کا مطالعہ، جیسے علامات کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ اس میں بتایا گیا اس نے کہ طبیب کو تمام علامات لینی ہیں، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، یہ نوٹ کرنی ہے، سننا ہے۔ یہ ہنیمن کہہ رہا ہے، یہ پچھلے ایفریزم میں بھی اس نے یہ کہا، لیکن اس نے ایک آدھی چیز میں ایڈ کر دی۔ وہ سٹیپ بائی سٹیپ، دیکھیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ ایفریزم چل رہے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں ریلیٹ ہوں اور سمجھ آ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جسمانی علامات صرف نہیں لینی ہے، دماغی بھی لینی ہے، آپ نے جذباتی بھی لینی ہے، اور آپ نے نفسیاتی علامات بھی شامل کرنی ہے۔ یہ اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایڈ کر دیں، جذباتی بھی، نفسیاتی بھی۔ دماغی تو پچھلی ایفریزم 5 میں تھی اور جسمانی بھی تھی، اور یہ 2 چیزیں اس نے ایڈ کر دی، جذباتی اور نفسیاتی۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے ہومیوپیتھک میں بیماری کے علاج کرنے کی دوا مریض کے علاج سے میل کھانی چاہیے۔ جو بھی آپ مریض کو دوائی دیں گے تو اس کی جو علامات ہیں اس سے ملنی چاہیے۔ اس ایفریزم میں اس نے یہ چیز آپ کو واضح کر دی۔ مثال میں ابھی آپ کو دیتا ہوں کہ ایک جیسے مریض ہے، اس کو سردی لگتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی دوا آپ نے اس کے لیے منتخب کرنی ہے جس میں علامات جو ہمارے جو ڈاکٹرز نے صحت مند بندوں کو جب میڈیسن دی گئی تھی اور اس میں وہ جو پروونگ ہوئی تھی اور اس میں جو سمٹمز آئے تھے، وہ سمٹمز آپ نے دیکھنے ہیں کہ وہ آپ کے مریض میں ہے، تو اس سے میل کھانے والی دوا آپ نے ڈھونڈنی ہے جو پروونگ سمٹمز میں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، ماضی سے مراد یہ ہے کہ وہ دوا منتخب کرنی ہے جو آپ کے ڈاکٹرز نے، ہنیمن نے یا اور ڈاکٹرز نے صحت مند بندوں کو جب دوائی دی تھی تو اس کے اوپر وہ سمٹم ظاہر ہوئے تھے۔ اب وہ سمٹمز آپ نے دیکھنے ہیں اس میڈیسن کے، اور آپ کے جو پیشنٹ کے جو سمٹمز ہیں ان کو آپس میں میل کھانا چاہیے، ملنا چاہیے۔ یہ اس ایفریزم میں اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بیمار انسان کے سمٹمز جو ہیں، آپ کی جو اوریجنل میڈیسن کے سمٹمز ہیں جو پروو ہو چکے تھے اور وہ اس کی بیس پہ میڈیسن پروو کی گئی تھی، وہ آپس میں ملنے چاہیے۔ اب مریض کی مجموعی صحت جو ہوتی ہے وہ صرف ایک علامت کو دیکھ کر دوائی نہیں دینی چاہیے۔ یہی میں نے ایفریزم نمبر 5 میں آپ کو یہ چیز سمجھائی، اور اب ایفریزم نمبر 6 میں بھی ہنیمن اس کو فورس کر رہا ہے، بہت اسٹرانگلی کنڈمڈ کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایک سمٹم پہ میڈیسن دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہماری جو پریکٹس ہے اس وقت ایشیا میں جو اتھینٹک نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی لا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جی ایک سمٹم دیکھو اور اس پہ آپ ہائپرٹینسی دے دو، ایک سمٹم بس آپ کو مل جائے وہ اس پہ دے دو۔ یہ ہنیمن کہتا ہے ایسا نہیں کرنا۔
یہ آپ کو فریزم نمبر 5 میں بھی سمجھایا، فریزم نمبر 6 میں بھی سمجھایا، اور میں بھی سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی پیشنٹ کے اندر ایک سمٹم دیکھا اور آپ نے اس کو دیکھ کے آپ نے کبھی بھی میڈیسن نہیں دینی، آپ کو ہول دیکھنا ہے، اس پیشنٹ کو ہول دیکھنا ہے، ہول میں اس کے جذبات ہیں، اس کی نفسیات ہے، اس کے موجودہ سمٹمز ہیں، اس کی دماغی سمٹمز ہے، جسمانی سمٹمز ہے، اس کی پاس ہسٹری ہے، مکمل کیس ٹیکنگ کرنے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی کون سی میڈیسن ہے جو دوسری جو ہماری پروونگ میڈیسن میں اس کے سمٹمز ہیں اور اس کی بیماری کے سمٹمز ہیں، دونوں کو آپس میں ملانا۔ ایک سمٹم پہ آپ نے کبھی بھی میڈیسن نہیں دینی، یہ بات آپ پکی ٹکی اپنے کلینک میں بھی لکھ لیں، اپنے دماغ میں بھی بٹھا لیں کہ بھائی میں نے کبھی بھی ایک سمٹم پہ ہومیوپیتھک میں نہ کر سکتا ہوں، نہ میں کروں گا، نہ وہ فارمولا اپلائی ہوگا، نہ مجھے رزلٹ آئے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا جی، آگے ہنیمن نے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ صحت کی بحالی کے لیے موضوع دوا کون سی ہونی چاہیے۔ وہ موضوع دوا اس نے بتائی کہ دوا کا مقصد مرض کے اثر کو دبانا نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہومیوپیتھک میں بھی ایسی میڈیسن دے دی جاتی جو وقتی طور پہ اس کو سپریس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، زیادہ دے دیتے ہیں یا غلط دے دیتے ہیں، یا وہ اپنی پروونگ سمٹمز شو کر دیتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مرض غائب ہو گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ سمٹمز دوبارہ آ جاتے ہیں۔ بلکہ مریض کی حیاتی قوت، جس کو وائٹل فورس کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وائٹل فورس پہ اثر کرتی، وائٹل فورس پہ اثر کرتی ہے، وہ مضبوط کرنا اور صحت کی طرف لے کے جانا، صحت کو بحال کرنا۔ اچھا، یہ جو وائٹل فورس کا ورڈ ہے یہ نوٹ کریں، یہ میں جب آ کے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو یہ تو اس کے ایڈیشنز جو آرگن آف میڈیسنز کی پرانے ایڈیشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ایک ہنیمن نے 6 ایڈیشن لکھا تھا جس کو اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نہیں بھی مانتے، لیکن وہ اوریجنل اس کی فارم میں تھا، اور اس نے اس کو فائنل کر دیا تھا کہ یہ جو میں نے 6 ایڈیشن لکھا ہے اس میں مجھ سے پرانے ایڈیشنز میں اور پرانی جگہوں پہ جو جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو اس نے ریکٹیفائی کر کے اس نے فائنلائز کر کے اس نے بیان کیا۔ تو یہ وائٹل فورس کا ورڈ اس 6 ایڈیشن میں نہیں ہے، اس نے اس کا ورڈ چینج کر دیا کہ وائٹل فورس کا ورڈ میں نے چینج اس لیے کیا ہے کہ اس کا ورڈ یہ ہے، اور وہ ورڈ جب ہم اس کو 6 ایڈیشن انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اگر 6 ایڈیشن کے اوپر آپ کو لیکچر دوں گا تو وہاں میں آپ کو ڈسکس کروں گا کہ وائٹل فورس جو قوت حیات ہے اس کو ہنیمن نے چینج کر دیا اور ایک اس کا نیا ورڈ رکھا، اور اس ورڈ کی بیس پہ اس نے علاج شروع کیا اور اس میں ٹوٹل چیزیں چینج ہو گئی۔ تو اس وقت تو ہم یہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ اس کے فریزمز جو ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ اس کو فی الحال اپنے ذہن میں اسی کو رکھیں۔ اب اس پہ پوائنٹس کیا ہیں، اس پہ پوائنٹس 6 ایڈیشن فریزم نمبر 6 میں اس نے جو پوائنٹس بتائے ہیں، اب دیکھیں آپس میں مل رہے ہیں نا، 5 ایڈیشن 5 ایفریزم اور 6 ایڈیشن 6 ایفریزم آپس میں مل رہے ہیں۔ اب میں تھوڑا پوائنٹ کی صورت میں تاکہ 6 ایفریزم کو ڈسکس کر دوں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ 6 ایفریزم میں ہانیمن بتانا کیا چاہ رہا تھا۔ مریض کی علامات کو دھیان سے نوٹ کریں، وہ کہہ رہا پہلا پوائنٹ ہے دھیان سے نوٹ کریں، فزیکل، مینٹل، ایموشنل، یہ اس نے بات کی ہے، ایموشنل اس نے ایڈ کر دیا، 2 فزیکل اور مینٹل اس نے 5 میں کہا، ایموشنلی سمٹمز جو ہیں اس نے اس میں ایڈ کر دیا ایک سمٹم، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا کہ اس کا لا آف سیمی ملر جو ایک لا بنایا تھا اس نے اس کو یاد رکھیں، وہ کیا لا تھا کہ مشابہت، وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا مشابہت کی مشابہ، یہ ایک اردو کا ورڈ ہے، اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اور بتانا ہے اردو لوگ جو سننے والے لوگ ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ مشابہت مینس کہ جو سمٹمز آپ پیشنٹ کے لے رہے ہیں وہ اوریجنل سمٹمز آپ لیں گے، وہ جو اوریجنل سمٹم وہ دے رہا ہے اب اس کو آپ نے مشابہ کرنا ہے، اس کو اس کے ساتھ ویری کرنا ہے ایسے جو اس سے ملتے جلتے ہوں۔ وہ کون سی ایسی میڈیسن ہے جس میں وہ سمٹمز اس سے ملتے جلتے ہوں؟ 100% تو نہیں ملیں گے، 90% ملیں گے، 85% ملیں گے، لیکن مشابہ ہوں گے۔ ہم شکل جس کو کہتے ہیں، ہم اس طرح دیکھ لیتے ہیں
کہ ایک بندے دو بندے آپس میں کھڑے ہیں، وہ ہم شکل ہوں گے لیکن وہ آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، ان کی بے شک شکلیں ملتی ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ بہت غور سے دیکھیں گے اس کو تو تھوڑا بہت آپ کو فرق محسوس ہوگا، لیکن آپ کہیں گے نہیں یہ اس کے ہم شکل ہے۔ تو اسی طرح مریض کے جو سمٹم ہے اس کی ہم شکل میڈیسن جو ہے اس کے سمٹمز کے ساتھ اس کو ویری کرنا ہے، ملانا ہے اور پھر وہ میڈیسن دینی ہے۔ شاید آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی، ہم شکل میں ایزیلی مثال جو میں نے آپ کو دی ہے وہ کلیئر ہو گئی۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے دوا کا انتخاب مجموعی علامات کے مطابق کریں۔ یہ جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا یہ اس نے اس میں بتا دیا کہ علامات آپ کی مکمل ہونی چاہیے، اس میں صرف ایک علامت پہ آپ نے میڈیسن نہیں دینی۔ بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو، آپ کے جتنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سن رہے ہیں وہ میں ان کو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پہ اپلائی کریں۔ ہنی من کہتا ہے مکمل علامات لینی ہیں، ایک علامت پہ آپ نے ہومیوپیتھک کو نہیں کھڑا کرنا، وہ گر جائے گی، وہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ پیشنٹ کی جو مکمل علامات ہوں گی اس پہ وہ جا کے ٹھیک ہوگا۔ تو یہ بات بار بار ہائی لائٹ کی جا رہی کہ ایک علامات پہ آپ نے کبھی بھی پیشنٹ کو میڈیسن نہیں دینی، یہ اس کا تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ مریض کی شخصیت، طبیعت کو بھی دوا سلیکٹ کرتے ہوئے یا منتخب کرتے ہوئے آپ نے مد نظر رکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ نے اپنی کیس ٹیکنگ میں رکھنا ہے۔ اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ علاج کا مقصد صحت کو مکمل بحال کرنا ہے۔ ہمارا جو علاج کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو مکمل صحت یابی کی طرف لے کے جانا، یہ ہنی من نے آپ کو کہا۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں، ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے، اس کو شدید سردی لگتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، افسردگی اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ افسردگی نفسیاتی علامت ہے، گھبراہٹ اس کی ذہنی علامات ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، ہومیوپیتھک ایسی دوائی آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے جو ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے صحت مند بندے کو جب میڈیسنز دی تھی تو اس پہ وہ سمٹم ظاہر ہوئے تھے، جس میں اس کو بخار، شدید سردی لگنا شروع ہو گئی، اس کے بعد اس کو تھکن محسوس ہونا شروع ہو گئی، کمزوری محسوس ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو افسردگی اور گھبراہٹ ہونے لگ گئی۔ وہ ہم نے لکھ دی، وہ ہومیوپیتھی ڈاکٹرز نے لکھ دیے کہ بھئی یہ پروونگ دوائی میں یہ سمٹمز پیشنٹ پہ آئے جب ہم نے صحت مند مریض کو دیا، تو یہ فیک سمٹم تھے، یہ اوریجنل نہیں تھے۔ اب یہ مشابہ ہے، یہ ہم شکل ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے، یاد رکھیں یہ اوریجنل نہیں ہے۔ تو آپ نے اوریجنل سمٹمز جب پیشنٹ کے لے لینے ہیں تو اس کا مشابہ دوائی جو اس میں ہم شکل سمٹمز ہیں، اس ہم شکل سمٹمز کو آپ نے پیشنٹ کو کھڑا کر دینا ہے دونوں کو ایک ساتھ، تو پھر آپ نے کہنا ہاں یہ اس کے مطابق ہے۔ تو جب آپ وہ میڈیسن اس کو دیں گے تو اس کے اوریجنل سمٹمز جو ہوں گے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کو صحت کی طرف لے جائے۔ اگر ہم اس کا ایک خلاصہ کر لیتے ہیں کہ جی اس کا ایک خلاصہ کیا تھا، وہ خلاصہ یہی تھا کہ مریض کو آپ نے، طبیب کو یا مریض کی جو نالج ہے اس نے مریض کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ مریض کو دیکھے، سمجھے، اس کی علامات کو سوچے، اس کی دوا کون سی انتخاب کرنی ہے، اس کی علامات کے مطابق کون سی دوا آ رہی ہے۔ مقصد صرف مرض کو دبانا نہیں ہے، مریض کو صحت کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ قانون ہومیوپیتھک کے کیسز میں لازمی اپلائی ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی یہ وہ ایفریزم تھا نمبر 6 جس میں پوری ہومیوپیتھک سما گئی۔ اب یہ چھوٹا سا ہے، میرے 14-15 منٹ کی ویڈیو نہیں ہے جو میں نے ہو سکتا ہے زیادہ ایکسپلین کر دی، لیکن اگر اس کو آپ پوائنٹس کی صورت میں دیکھیں تو 2 منٹ میں آپ کو ہومیوپیتھک کی چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں کہ اگر ہم اس اصول کے تحت اپنے پیشنٹ کی کیس ٹیکنگ کریں گے تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ ہمیں ہانی من نے سمجھایا۔
وہ ہمیں بچے کی طرح سمجھا رہا ہے، چھوٹے بچے کی طرح نرسری سے پڑھا رہا ہے، وہ ہمیں دیکھیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز سمجھا رہا ہے۔ وہ اتنی مشکل نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہومیوپیتھک پتہ نہیں کیوں اتنی مشکل ہے، آسان ہے، صرف سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور وہ جو اصول اس نے بنا کے دیے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے اس میں مختصر کہ ایک سمٹم، میں آپ کو اس سفریزم میں جو مین چیز بتا رہا ہوں سن لیں، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں غلطیاں، ایک سمٹم پہ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں، ہائی پوٹینسیز دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مل گیا سمٹم ہمیں، بھائی ہو گیا کام، دے مار 4.5 ہزار ہزار پیشنٹ دن کے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور خوش ہیں، وہ اپنے اندر اپنے ضمیر میں مطمئن نہیں ہے، لیکن بس خوش ہیں۔ وہ کسی کی گردن نیچے دیکھی تو اس کو یہ میڈیسن دے دی، کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو یہ میڈیسن دے دی، کسی کو روتے ہوئے دیکھا تو یہ میڈیسن دے دی، کسی نے ایسے سر رکھا ہوا تو یہ میڈیسن دے دی۔ یہ ہومیوپیتھک نہیں ہے۔ آج ہی آپ اس پہ اپنے اللہ سے بھی توبہ کریں اور یہ سوچیں کہ ہم کیا اس قانون کے مطابق لوگوں کا علاج کر رہے ہیں جو ہومیوپیتھک کے بنا ہوا؟ اگر تو اس قانون کے مطابق علاج کر رہے ہیں تو یہاں حفیظم نمبر 6 میں ہنی من نے اس کو 0 قرار دے دیا ہے کہ جو لوگ، جو طبیب، جو معالج اس طریقے سے علاج کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ہومیوپیتھک نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر خرم نہیں کہہ رہا، اپنی آواز نہیں بتا رہا، اپنے ایکسپیرینسز نہیں بتا رہا، وہ ڈاکٹر ہنی من کے ایکسپیرینسز بتا رہا ہے۔ ڈاکٹر ہنی من جو تھا، جس کو آپ نے اپنے کلینک میں اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اپنے کالجز میں لگائی ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا انسانیت کا کام کیا، اس کی قبر پہ یہ لکھا ہوا کہ میں انسانیت کے لیے بہت بڑا کام کر گیا، میں فالتو نہیں آیا تھا اس دنیا میں، بڑا کچھ آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ اس نے جو قانون بنایا کیا آپ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ فالو کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو فالو نہیں کر رہے تو آپ ان مریضوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ جو مریض آپ کے پاس ہومیوپیتھک کے نام پہ آتا ہے اور آپ سے علاج کرانے آتا ہے، تو کبھی بھی ایک سمٹم پہ، مختصر یہ کہ کبھی بھی ایک سمٹم پہ آپ نے میڈیسن نہیں دینی، ہول انسان کو دیکھنا ہے، ہول اس کی مسئلے مسائل سب دیکھنے، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ بتائے جا رہے ہیں۔ اب آپ ایک کاغذ بنا لیں، اس پہ دیکھیں جیسے ایفریزم نمبر 1 لکھا، اس میں کیا اس نے بتایا کیس ٹیکنگ کے حوالے سے، اس میں کون سا پوائنٹ بتایا اس کو لکھ لیں، 2 میں کیا بتایا، 3 میں کیا بتایا، 4 میں کیا بتایا، یہ سارے کیس ٹیکنگ کا سیشن الگ ہو جائے گا۔ ایک معالج کی ذمہ داریاں اس کو الگ کر لیں کہ معالج کی کیا کیا ذمہ داریاں اس کو الگ کر لیں۔ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گنتی جنتی کے 10 12 15 20 پیجز مل جائیں گے، اور اسی کو صرف آپ رٹ لیں، سمجھ لیں، اور آپ اس کے مطابق آپ اپنے پیشنٹس کا علاج کریں تو انشاءاللہ آپ کے رزلٹ 100% ہوں گے، آپ ڈاؤٹ میں نہیں آئیں گے، آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں۔ جو ہومیوپیتھک لوگ علاج کر رہے ہیں ڈاکٹرز، وہ کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہیں؟ کہ ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ ہم پڑھ رہے کیا ہیں، پڑھا رہے کیا ہیں، ہم نے پڑھا کیا، بس جو ڈاکٹر کچھ کہہ دے گا وہ لکھ لے گا کاغذ کھول کے، اسی کو جا کے اپلائی کرنا، آنکھیں بند کر دیں کیس شروع کر دے گا، اس سے پوچھے گا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی مجھے کتاب کا حوالہ دے دیں۔ ہمارے پاس تو کتابیں بھی پتلی پتلی کتابیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اس پہ کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اوریجنل بکس ہیں اس میں ریفرنسز لکھے ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی نے کچھ کہا ہوتا ہے تو آگے لکھا ہوتا ہے کہ ہانی من نے اس کو اس ایڈیشن میں اس صفحے پہ اس جگہ پہ یہ بیان کیا۔ جیسے وہ لاء کی بک میں نے سمجھائی تھی آپ کو کہ لاء میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لاء اس صفحے پہ اس نمبر پہ اس نمبر پہ ہے، آپ جب وہ بک کھولتے ہیں تو وہ لاء آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ تھا ایفریزم نمبر 6، بہت بڑا ایفریزم ہے، تھوڑا سا میں نے ویڈیو کو اس لیے لمبا کر دیا کہ اس میں سمجھانا کیا وہ چاہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اصل ایفریزم یہ ہے، اس نے اس میں بیان کیا ہے ہومیوپیتھک اصل اس ایفریزم پہ کام کرتی ہے۔ تو آپ اس کو غور سے سنیں، سمجھیں، تھوڑا سا آنکھیں بند کریں، سوچیں، بکس میں دیکھیں واقعی ایفریزم میں ہنی من نے یہ کہا ہے، تو ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو آج سے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہر انسان سے ہوتی ہیں، آج سے ہم اس طریقے سے اپنے پیشنٹس کی کیس ٹیکنگ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کتنے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ چلیں جی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں تو بہتر ہے نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے۔ اللہ حافظ۔